امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں سفیر امام حسین علیہ السلام جناب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہ جو حضرت عقیل کے فرزند تھے، اور حضرت عقیل کون کہ جو حضرت ابو طالب کے فرزند تھے۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جعفر، عقیل و مولا امیر المؤمنین، اور ایک تھے عباس۔ ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان 3 سے حضرت ابو طالب کی نسلیں چلیں۔ واقع کربلا میں جو ایک بڑی تعداد تھی وہ حضرت عقیل کے خاندان کی تھی، کہ جب شجروں کی گفتگو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ عقیلیوں کی بڑی تعداد تھی۔ اب کیونکہ بعض افراد وہ تھے کہ جو بیک وقت حضرت عقیل کی نسل سے بھی تھے اور حضرت مولا امیر المومنین کی نسل سے بھی تھے، کیونکہ مولا امیر المومنین کی 2 صاحبزادیوں کی شادی جناب عقیل کے 2 فرزندوں سے ہوئی تھی۔ ان میں سے جناب حضرت مسلم بن عقیل کی شادی ہوئی تھی مولا امیر المومنین کے صاحبزادی جناب رقیہ بنت علی سے، اور عقیل کے جناب حضرت عقیل کے ایک فرزند تھے عبد الرحمن، ان کی شادی ہوئی تھی مولا امیر المومنین کے صاحبزادی ختیجہ بنت عقیل سے۔ اور جب ان دونوں کے بچوں کی شہادت کا ذکر ہوگا تو بیک وقت وہ مولا امیر المومنین کی نسل بھی مانے جائیں گے اور بیک وقت وہ جناب حضرت عقیل کی نسل بھی مانے جائیں گے۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا جو مقام ہے اور جو عظمت ہے، اس کے لیے ایک روایت کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں جناب کی نگاہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کا کیا مقام تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا امیر المومنین سے روایت نقل ہوئی، شیخ صدوق نے اسے نقل فرمایا امالی شیخ صدوق میں۔ قال علی علیہ السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ انکا تحب عقیلا، کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کو عقیل سے بہت محبت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای واللہ، ہاں خدا کی قسم، انی لأحبہ حبین، میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 محبتوں کی وجہ سے۔ حبن لہو، ایک تو مجھے اس سے محبت ہے، وحبن لحب ابی طالب، اور ایک محبت اس وجہ سے ہے کہ ابو طالب کو بھی عقیل سے بہت محبت تھی۔ وَإِنَّ مِن وَلَدِهِ لَمَقْتُولٌ فِي مُحَبَّةِ وَلَدِكَ، کہ بتحقیق اس کا ایک بیٹا قتل ہوگا تمہارے بیٹے کی محبت کی وجہ سے۔ اور اب یہاں سے ایک جملہ آتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل پہ رونا خود مومنین کی ایک علامت ہے۔ فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، پر مومنین کی آنکھیں آنسو بہائیں گی اس کے لیے۔ وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب ملائکہ اس پر صلوات بھیجیں گے۔ ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ حتی جرت دموعہ علی صدرہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہو کر گرے ان کے سینے پہ۔ ثم قال، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
الی اللہ اشکو، میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، ما تلقی اطرتی من بعدی، کہ جو میرے ساتھ میرے خاندان والوں کے ساتھ ہوگا، جس نے خاندان رسالت پر ظلم کیا اس پر اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو، اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، جو اس ظلم پر خاموش رہا، جس نے ان ظلم کرنے والوں کی تائید کی، اور جو آج بھی ان ظلم کرنے والوں سے محبت کریں، ان پر بھی ان سب کی لعنت ہو۔ جناب حضرت، اب روایتوں میں بیان ہوا کہ یہاں پر جو ولد سے مراد ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، گو کہ اور فرزند بھی شہید ہوئے، لیکن خاندان حضرت عقیل میں جو سب سے بلند مقام تھا وہ تھا جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خاص سفیر تھے۔ اب پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر تھے وہ کوفے میں، اور جو سب سے بڑی ہستی تھے فضائل کے اعتبار سے، کیونکہ بعض دفعہ جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی امام حسین کے اور بھی سفیر تھے، لیکن جو بلند مقام کے تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل تھے۔ اور دو اور حضرات گئے تھے خصوصاً خط لے کر اور ایک طرح سے نمائندگی کے لیے بھی، ان میں سے ایک تھے جناب قیس بن مسحر السیداوی الاسدی، کہ اردو میں بھی فلم ڈب ہو چکی ہے، ایران میں بنی تھی میرے خیال سے آج سے شاید 35 سال پہلے، 40 سال پہلے، سفیر امام حسین کے نام سے۔ وہ ہے کس کے لیے؟ حضرت مسلم کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہے حضرت قیس بن مسحر السیداوی الاسدی کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلے کوفے سے مکے آ گئے تھے امام حسین کے پاس، جب امام حسین مکے میں تھے جب ہی آ گئے تھے۔ اور ایک سفیر تھے یا امام کے نمائندے بن کے گئے تھے جناب حضرت عبداللہ ابن یقطر، اور جناب عبداللہ ابن یقطر کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں کہ ان کو امام حسین کا بھائی کہا جاتا تھا، رضی الحسین۔ اب رضی جو ہے یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ دودھ پینے میں مشترک تھے، اس زمانے میں رضی ایک تو انہیں کہا جاتا تھا کہ جو دودھ کے ذریعے سے بھائی بنتے تھے یا بہن، ایک انہیں کہا جاتا تھا جو ایک ہی گھر میں ایک ہفتے کے درمیان 2 بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا یہ رضی ہیں، لیکن رضی المدت، پیریڈ کے اعتبار سے یہ بھائی ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بھائی ہیں۔ کیوں بھائی ہیں؟ کہ ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہفتے کے درمیان، 3-4 دن کے درمیان پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابو یقطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یقطر تھے معذرت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کی زوجہ وہ اپنا فضل اور اپنی عظمت سمجھتی تھیں مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی خدمت گزاری کو۔ دونوں والد اور والدہ اصحاب میں سے بھی تھے، اور ایسے تھے جو گھر میں آتے تھے جاتے تھے، اور جناب سیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کی خدمت کو عبادت سمجھتے تھے اور بلا شک تھی۔ تو بہت بلند مقام تھا جناب یقطر کا بھی اور ان کی زوجہ کا بھی، اور کیونکہ ہر وقت گھر میں آنا جانا تھا تو ان کی ولادت جو ہوئی انہی ایام میں ہوئی، تو عبداللہ کو یعنی عبداللہ ابن یقطر کو امام حسین کا بھائی کہا جاتا تھا۔ لیکن کون سا بھائی؟ جب رضی ہو تو رضی سے مراد ہے رضی المدت، نہ یہ کہ رضی سے مراد وہ کہ دونوں نے ایک دوسرے کی ماؤں کا دودھ پیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور شہدائے کربلا کی جو شہادت کی فہرست میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں تھے، لیکن جو سفیر امام حسین ایک تھے وہ تھے جناب عبداللہ ابن رزین کے، جن کو امام نے بھیجا تھا بصرے کے لیے، اور وہ بصرے میں شہید ہوئے تھے۔ اور کس کے حکم سے، کس کے ہاتھوں سے؟ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے حکم سے۔ اور آپ یہاں سمجھ لیں کہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد ملعون گورنر تھا بصرے کا،
وہاں پر جناب حضرت عبداللہ ابن رزین کو مار چکا تھا، اور مار کے اب آیا ہے کوفے، اور اب مارے گا کس کو؟ حضرت سلیمان بن ابی رزین کو مار چکا ہے، اور اب مارے گا کس کو؟ اب مارے گا جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو۔ پس شہدائے کربلا کچھ وہ ہیں کہ جو عاشور میں شہید ہوئے، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام سے پہلے، یا امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو عاشور سے پہلے شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک جناب سلیمان بن ابی رزین ہیں جو بصرے میں شہید ہوئے، اور ان کا سر بھی کاٹ کے ان کو بھی بلندی سے پھینکا، ان کے لاشے کو بھی پھرایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل، اور انہی کے ساتھ ساتھ کون؟ جناب حضرت ہانی ابن عروہ، اور کچھ اور لوگ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ تب یہ بھی شہدائے کربلا میں سے ہیں، لیکن واقع کربلا سے پہلے، حتی محرم سے پہلے، یعنی شہادت امام حسین ہوئی ہے 10 محرم کو، اور حضرت مسلم کی شہادت ہوئی ہے کب؟ 9 کو، یعنی 1 مہینے اور 1 دن ایک اعتبار سے۔ اور حضرت ہانی ابن عروہ بھی پہلے شہید ہوئے، لیکن مانے جاتے ہیں شہدائے کربلا میں سے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف کرائیں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو خود شہدائے کربلا کے بارے میں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عموماً جو تھوڑا سا بھی سمجھدار طبقہ ہے، جب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہ پڑھتے تو کیا ہو جاتا، تو ہم کہتے ہیں بابا اگر شہدائے کربلا کا ذکر ہم ہی نہیں کریں گے، ان کو ہمارے یہاں ہی نہیں پہچانا جائے گا، تو اور کیا کوئی دیوبندی کریں گے ذکر؟ کون کرے گا ذکر؟ یا اہل حدیث کریں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ تو کچھ ہوئے امام حسین کے ساتھ شہید، اور ان سے پہلے روز عاشور۔ ان میں سے ایک تھے جو زخمی ہو گئے اور زندہ رہے اور شہید نہیں ہوئے، ان کی مثال دی جا سکتی ہے جناب حسن مصنع۔ ضربت لگ گئی ہے لیکن سر کاٹنے کا وقت آیا تو زندہ تھے، اور پھر شہید نہیں ہوئے۔ ایک تھے کہ جن کو ہوش آیا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہو گئے، وہ سعید، جناب حضرت سعید تھے۔ ان کو جب ہوش آیا تو وہ سن رہے تھے کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، تو انہوں نے اپنے پاس سے خنجر نکالا اور لوگوں پہ حملہ کیا، یعنی زخمی ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بعد۔ ایک تھے کہ جو سلیمان بن ابی رزین کے پیغام بصرہ میں لانے کے بعد کہ امام حسین مکہ پہنچ چکے ہیں، یہ پیغام لانے کے بعد، خبر ملنے کے بعد، اور حضرت جناب سلیمان بن ابی رزین کی شہادت کے بعد کہ جب بصرے کے حالات خراب ہو گئے تو چھپ چھپا کر وہاں سے نکلے امام حسین کی نصرت کے لیے، اور امام حسین کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ پہنچے تو کب پہنچے کہ شہادت امام حسین ہو چکی ہے، روز عاشور شہادت امام حسین ہو چکی ہے، خیمے جل رہے تھے، وہ تو کوفے کے لیے نکلے تھے، اب یہ کوفے سے پہلے ہی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، خیمے کس کے جل رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوج سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا کہ یہ مار دیا۔ کس کو مار دیا؟ حسین ابن علی کو۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ حسین ابن علی کے خاندان والوں کے خیمے جل رہے ہیں، مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور لوگوں پر حملہ شروع کیا، اور یہ تھے جناب حضرت حفحاف بن محند راسبی۔ حفحاف، انہوں نے تلوار نکال کے مقاتلہ شروع کیا اور بہت سارے ان یزیدیوں کو مارا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اہل بیت کے بعد سب سے شدید جس شخص نے مقاتلہ کیا اور دشمنوں کو مارا وہ تھے جناب حضرت حفحاف بن محند راسبی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
دو اصحاب امام حسین کے ایسے تھے جو زخمی ہو گئے، پھر ان کے قبیلے والوں نے سفارش کی، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے انہیں قید کروا دیا۔ ایک تھے جناب سوار بن منعم کہ جو 6 مہینے بعد شہید ہوئے، لیکن ہیں شہدائے کربلا میں سے، اور ایک تھے جناب حضرت موقع بن ثمامہ ساعدی کہ جن کو بحرین کی جانب جلا وطن کر دیا اور 2 سال بعد شہید ہوئے۔ شہدائے کربلا میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے جناب موقع بن ثمامہ ساعدی تھے، اور روایتوں میں بھی ہے، زیارت میں بھی ہے کہ زخموں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ 2 سال اذیت میں رہے، اس کے بعد شہید ہوئے۔ جناب حضرت موقع بن ثمامہ ساعدی، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب میں بحرین گیا تو میں نے کافی سوچا کہ شاید کچھ آثار ہوں، ظاہر نہیں ملا، لیکن اس زمانے میں بحرین کہتے تھے، یہ جو بحرین کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ان سب کو بحرین کہتے تھے۔ اب وہ کہاں پر قید ہوئے، کیا ہوئے، نہیں معلوم۔ تو یہ بات شہدائے کربلا کا ذکر تھا، کیونکہ بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے شہدائے کربلا میں جو سب سے پہلے شہید ہیں جناب حضرت مسلم ابن عقیل نہیں، سب سے پہلے شہید ہیں جناب حضرت سلمان بن ابی رزین، اور وہ بصرہ میں شہید ہوئے اور پہلے شہید ہوئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو جب امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے تو اس پر تفصیل سے تو خط نہیں پڑھیں گے، لیکن جو الفاظ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال کیے وہ بہت اہم ہیں، کہ اہل کوفہ کے نام جب خط لکھا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اب سے جو پروپیگنڈا شروع ہوگا دشمنان اہل بیت کا، کہ شیعوں نے بلایا۔ مسلم ابن اوسجہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ اسی طریقے سے جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں بھی ہے، اور جناب حضرت سلیمان بن سرد خزائی کے بارے میں تمام شیعہ سنی کا اجماع ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ تم اصحاب کو کہہ رہے ہو دھوکہ دینے والے، اور یہی جناب حضرت سلیمان بن سرد خزائی تھے کہ جنہوں نے پھر توابین کے نام سے فوج بنائی تھی، اور ایک بڑی تعداد جن میں حضرت مختار بھی تھے، سب لوگ بعد میں قید ہو گئے تھے۔ تو خط لکھنے والوں کی اچھی بڑی تعداد میں اصحاب بھی شامل تھے، تابعین بھی تھے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے باپ کی جو پالیسی تھی وہ قتل عام اور دہشت گردی کی پالیسی تھی، اور اگر آج کے دور میں اس پالیسی کا نام لیا جائے تو کہا جائے گا صدام کی پالیسی۔ اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ حتیٰ بھی کوئی ڈسکشن کر رہا تھا ہٹلر کے بارے میں کہ ان میں سے کون زیادہ خبیث ہے، صدام یا ہٹلر؟ تو یاد رکھیں تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں، کبھی مومنین یہودیوں کی مخالفت میں یا اسرائیل کی مخالفت میں یا زائنس کی مخالفت میں ہٹلر کی تعریف نہ کریں۔ یہودیوں سے مناظرہ کرنا ہے وہ کرو، زائنس سے ہمارا اختلاف ہے سیاسی، وہ الگ ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک برائی کی وجہ سے دوسری برائی کی تعریف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت ہو، لیکن اس کی مذمت کے لیے ہم ہٹلر کی تعریف کریں سنیوں کی طرح، یہ شیعوں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہٹلر ایک خبیث، پلید اور شیطان اور ایسا فرد تھا کہ جس نے لاکھوں معصوم لوگوں کو قتل کیا، نہ فقط یہودیوں کو قتل کیا۔ اس کے جرائم میں سے جرم یہ تھا کہ جرمنی میں جو معذور افراد تھے، جو ہینڈی کیپ تھے، جو فزیکلی اور مینٹلی معذور تھے، ان کو بھی قتل کروا دیا تھا اس نے کہ یہ بوجھ ہے۔ اور نہ فقط وہ لوگ، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، میں جرمنی گیا، میرا بڑا شوق تھا، اب اگر جاؤں گا دوبارہ تو کوشش کروں گا ان لوگوں سے ملوں گا، دوستی کروں۔ جرمنی میں اور اس کے ارد گرد ایک قبیلہ ہے، اور وہ ابھی تک وہ لوگ گھاگرے پہنتی ہیں ان کی خواتین، اور وہ سب لوگ کون ہیں آپ کو تعجب ہوگا، وہ 5 لاکھ لوگ قتل ہوئے تھے، وہ سب کے سب راجستانی خانہ بدوش ہیں، راجستانی۔ اب تک اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لوگ انڈیا سے، راجستھان سے اور پنجاب کے بعض علاقوں سے۔
اور اس وقت بھی وہ لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں، لیکن کلچر کے اعتبار سے جس طرح سے یہاں کے نیٹو ہیں، بالکل وہ لوگ کلچر کے حساب سے بہت پیچھے ہیں، ڈرگ میں اور مختلف کاموں میں بھی ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں۔ ان کے 5 لاکھ لوگ مارے، یعنی یہ بیکار ہے، ان کو مار دو۔ تو کبھی بھی کسی ظالم کی مذمت میں دوسرے ظالم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کام جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہو رہا ہے، شیعوں کی روش نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو ہٹلر مارتا تھا اپنے دشمنوں کو، لیکن صدام دشمن اس کی پوری پوری فیملیوں کو اڑا دیتا تھا۔ تو ایسے بہت سارے مقائسے ہیں کہ صدام کی خباثت ہٹلر سے ایک حد تک زیادہ تھی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد اور ابن زیاد کی روش یہی تھی، اور یہ روش سیکھی تھی اس نے در حقیقت معاویہ سے، کہ جب جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے معاویہ کے ایک جرنل کہ وہ بھی سو کالڈ ایک صحابی تھا، بسر ابن ابی ارطات، اور یہ بسر ابن ابی ارطات کے بارے میں ہمارا لیکچر بھی تفصیل سے دیکھنا چاہے، اور اس نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی پوری فیملی کو، پورے قبیلے کو گرفتار کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے، ورنہ میں سب کو قتل کر دوں گا۔ پھر جناب حضرت جابر گئے تھے جناب ام سلمہ کے پاس اور کہا تھا یہ حالات ہیں، تو ام سلمہ نے کہا بیعت کر لو۔ کہا کہ اس فاسق کی؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ بیعت ضلالہ ہے، یعنی مجبوری کی بیعت ہے، کر لو ورنہ تمہارا سارا خاندان قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے اپنے داماد سے بھی کہا تھا جاؤ بیعت کر لو، لیکن یہ بیعت واقعی نہیں ہے، یہ بیعت ہے مجبوری کی، تقیہ میں، بیعت الضلالہ۔ تو خاندانوں کو قتل کرنے کی دھمکی دینے کا سلسلہ معاویہ سے شروع ہوا، اور اس پر جو بڑے پیمانے پہ پہلے مرحلے میں جو امپلیمنٹیشن شروع کیا وہ بسر ابن ابی ارطات نے کیا، یہ بھی صحابی تھا۔ اب یہاں پر اگر ہمارے برادران اہل سنت گفتگو کریں گے تو کہیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جلاد صحابی تھے حضرت بسر بن ابی ارطات، اور حضرت بسر بن ابی ارطات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے سارے خاندان والے کو قتل کر دوں گا، آؤ میری بیعت کرو۔ تو جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جاؤ اس فاسق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لو۔ یہ ایک فرق ہے عقل کا اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور دشمنان اہل بیت کے چاہنے والوں میں، کہ قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم سب برابر ہیں، سب کے سب رضی اللہ ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں جو ارشاد فرمایا من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، کہ حسین ابن علی کا یہ خط ہے کوفے کے بڑے مؤمنین اور مسلمین کے نام۔ اما بعد انا باعث الیکم اخی، میں اپنے بھائی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، و ابن امی، اور اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، وثقتی من اہل بیتی، کہ جو ہم اہل بیت کا ثقہ ہے، مورد اعتماد ہے۔ کون؟ مسلم ابن عقیل۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جناب حضرت مسلم ابن عقیل گئے حالات دیکھنے کے لیے اور بیعت لینے کے لیے۔ اب یہاں پر ہمیشہ ایک شور کیا جاتا ہے، جو متعصب اہل سنت ہیں، بعض اہل حدیث وغیرہ، اور پھر اہل سنتی کا ایک فرقہ کہ جس کو اب وہ نہیں مانتے، یعنی احمدی۔ یاد رکھیں کہ احمدی جو ہیں وہ مسلکاً ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلتے ہیں، اور یہ جب ہم کہیں گے ابھی بات تو بعض کو لگے گی بری، احمدیوں میں اور اہل سنت میں ایک فرق ہے، اور اسی فرق کی لڑائی ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اچھی بڑی تعداد علماء اہل سنت کی، یا بعض بڑے علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بغیر شریعت کے ایک نبی آ سکتا ہے اشرف الانبیاء کے بعد، جس میں ملا علی قاری بھی شامل ہے،
اور یہ خصوصاً مجدد الف ثانی بھی شامل ہے اور کئی علماء بھی شامل ہیں. یعنی ان میں اور احمدیوں میں فرق کیا آپ جانتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر شریعت کے ایک نبی آ سکتا ہے، آیا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آ گیا اور یہ ہے پرٹیکولر فرض، یہ فرض. تو آج جو ختم نبوت کا اتنا شور کرنے والے ہیں تو ان کو یہ آئینہ دکھانا چاہیے. اسی طریقے سے توہین رسالت کا شور کرنے والوں کو بھی آئینہ دکھانا چاہیے. بابا توہین کتابت، توہین رسالت کا جو مصدر اور مبنا ہے سیاہ ستہ اور باقی تمہاری کتابیں. تو ان لوگوں کا شور یہ ہوتا ہے ایک تو کہ شیعوں نے بلایا، اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں شور شروع ہو جاتا ہے. واقعاً ہم برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جان ان قدم ہمارے سراخوں پہ ہیں. ان کی مثال ہے ان بھیڑوں کی طرح سے کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں. لیکن ان کو بیدار ہونا چاہیے. ان کو بیدار کرنے کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے تمام برادران اہل سنت کو مخاطب کر کے کہ آپ کو ہم اطلاع دیتے ہیں کہ آپ اگر مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ان کے خاندان پر ان کے جاتے ہی ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ان کے نواسے امام حسین کو 61 ہجری میں قتل کر کے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. آپ کے رسول اگر آپ مانتے ہیں تو ان کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، ان کی چادروں کو چھینا گیا. اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کام شیعوں نے کیا تو بے شک آپ ان کرنے والوں پہ لعنت بھیجیں، لیکن سوال یہ کیا جائے گا اگر شیعہ یہ کر رہے تھے تو آپ کے بڑے کہاں تھے اس وقت؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قما زنی اور زنجیر زنی اور نوحہ اور کالے کپڑے آپ کو برے لگتے ہیں تو بالآخر آپ اپنے نبی کے خاندان کا کسی بھی طریقے سے سوگ منائیں، جو بھی آپ کے طریقہ ہے. کوئی تو طریقہ ہوگا، باپ کے مرنے پہ، بھائی کے مرنے پہ، بیٹے کے مرنے پہ، بیوی کے مرنے پہ، بیٹی کے مرنے پہ، کوئی تو طریقہ ہوگا. آیا باپ کے مرنے پہ لاہور سے پنڈی سے سب لوگ مری جاتے ہیں اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے؟ کیوں امام حسین کو چھوڑا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کیونکہ تمہارے علماء نے بغض داخل کیا ہے تمہارے دل میں رسول آل رسول کا. سوچو کہ کیوں شیعہ غم منا رہے ہیں اور تم کیوں نہیں منا رہے. یہ نہ سوال کرو کہ شیعہ غم کیوں منا رہے ہیں، یہ سوال کرو کہ تم اپنے رسول کی اولاد کا غم کیوں نہیں منا رہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جناب حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا. اب مختلف روایات ہیں. یہ روایات الگ الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ مختلف گھروں میں قیام کیا. جناب حانی ابن عروہ کیا، جناب مسلم ابن اوسجہ کیا. اسی طرح سے جناب مختار کے گھر لیا آتا ہے کہ ان کے گھر میں قیام کیا. کیونکہ حالات خراب تھے تو جگہیں بدلتے رہتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ جب مدینہ کے گورنر تھا نعمان بن بشیر، اور وہ ایک طرح سے نرم تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پر تا قیامت لعنتیں پڑیں، اور وہ ذرا نرمی سے کام لے رہا تھا. لیکن جو بنو امیہ کے طرفدار تھے، اب یہ ذہن میں رہیں کہ اس وقت جو آبادی تھی کوفے کی وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی. کوفہ ایک مرکز تھا پورا. اب اس میں 12,000 یا 17,000 یا 18,000 یا 20,000 لوگ، اگر 20,000 بھی سب سے بڑا فگر مان لیا جائے، اور کم از کم آبادی مردوں کی جو بعض جگہ بیان ہوئی کہ 60,000 تھے، تو بھی جا کے یہ 1/3 بنتے ہیں. ایک بڑی آبادی دشمن تھی، کیونکہ 1,00,000 سے زیادہ وہاں پر فوجی تھے جو بعض جگہ بیان ہوا، اور ان کا پیسہ اور ان کے جانوروں کے چارے کا پیسہ وہ سب معاویہ کی جانب سے آتا تھا. تب یہ شور مچانا کہ کوفے میں شیعہ تھے، تو وہ جو بیعت کرنے والے لوگ تھے وہ بھی 2 طرح کے تھے. کچھ ایسے تھے کہ جو یزید اور معاویہ کے مخالف تھے،
اور مولا امیر المومنین سے پہلے والوں کو مانتے تھے، کیونکہ جب مولا امیر المومنین نے تراویح کو روکنا چاہا تو کوفے میں ایک بہت بڑی تعداد اٹھ گئی تھی، وا سنت عمرہ کے نعرے لگا کے، ہائے عمر کی سنت، ہائے عمر کی سنت۔ اس کا مطلب ہے وہ مولا امیر المومنین کو امام نہیں مانتے تھے۔ اب جب کہا جاتا ہے وہ شیعہ، تو وہ شیعہ تھے مولا امیر المومنین کے دور میں کہ جو معاویہ کے مقابلے میں تھے، کیونکہ یہ پورا کوفہ اس زمانے میں فوجی شہر تھا، یہ پورا فوجی شہر تھا۔ شیعہ علی یعنی شیعوں کی مولا علی کے طرفدار کس کے مقابلے میں؟ معاویہ کے مقابلے میں۔ لیکن یہ امام اول ماننے والے لوگ نہیں تھے، یاد رکھیں۔ امام اول اور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ ماننے والوں کی تعداد مولا امیر المومنین کے دور میں بھی کوفے میں بہت کم تھی، یعنی مولا امیر المومنین کو امام اول ماننے والے شیعہ کم تھے۔ چوتھا ماننے والے کہ جو معاویہ کے مقابلے میں فوج تھی اور معاویہ سے پہلے جو محترمہ آئی تھی ان کے مقابلے میں جو فوج تھی وہ لوگ تھے، لیکن یہ امام اول اور غدیر کو ماننے والے لوگ نہیں تھے، یاد رکھیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ جب 40 میں مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے تو اور اب 60 میں معاویہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو اس نے پوری پاپولیشن بدل کے رکھ دی تھی کوفے کی۔ اب یہ وہ کوفہ نہیں ہے کہ جو پہلے کا کوفہ تصور کیا جائے، تو حالات خراب تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل پہ بیعت کرنے والے جو تھے وہ بہت قلیل لوگ تھے، حتیٰ کوفے کی آبادی کے اعتبار سے۔ یہی وجہ تھی کہ بیعت کرنے والوں پہ بھی خوف تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بھی حالات خراب تھے اور جگہیں بدلنی پڑتی تھیں۔ اب ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد آیا اور یزید نے معزول کر دیا نعمان بن بشیر کو، اور معین کر دیا بیک وقت بصرے اور کوفہ کے لیے کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الا ان الدئی ابن الدئی، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس ولد الزنا ابن ولد الزنا نے قد رکضنی بین اثنتین بین سلت و ذلت، کہ اس نے مجھے دو کام کے درمیان مخیر چھوڑ دیا ہے، یا میں ذلیل ہو جاؤں یا میں تلوار اٹھاؤں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا ہیہاتا من الذلہ، یہ جو آج مشہور نعرہ ہے دور ہے منا یعنی ہم سے کیا چیز دور ہے؟ ذلت۔ تو جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آیا تو یہاں پر تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ سیال امامے کے ساتھ آیا، اور پروپیگنڈا اس نے یہ کیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں، کہ حسین ابن علی اس وقت داخل ہو رہے ہیں کوفے میں۔ لوگوں نے سمجھانا چاہا کہ نہیں، حسین ابن علی اس وقت داخل نہیں ہو سکتے، آخری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت فلانی منزل میں ہیں اور وہ اس وقت نہیں آ سکتے۔ تو اس نے تحت الحنک سے اپنا منہ چھپایا ہوا۔ تحت الحنک کیا ہے؟ کہ جو امامے کا حصہ کھول کے یہاں ڈالا جاتا ہے یا اس سے منہ چھپایا جاتا ہے۔ اب اس نے دیکھ لیا تھا کون لوگ آگے ہیں۔ اب یہ آگے وہ لوگ تھے کہ جو بہت زیادہ امام حسین کے حالات سے آگاہ نہیں تھے، لیکن اس نے کہا کہ سب کو پہچانو۔ اور جب دارالامارہ آیا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور ایک بڑی تعداد ڈر گئی۔ ڈرنے کے بارے میں سمجھ لیں کہ جیسے پورا کراچی کرفیو لگانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کی بات نہیں کر رہے، پورا لاہور، پورا اسلام آباد۔ مثلا جو کراچی میں رہے ہم نے تو دیکھا ہے کرفیو کیسے لگتا تھا، کیسے لگتا ہے کرفیو۔ یعنی کراچی میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں پر کرفیو لگانے کے لیے آیا 1 لاکھ لوگ آتے ہیں، 1 لاکھ، اچھا 50,000، 10,000 نہ، چند گاڑیاں ہوتی ہیں کرفیو لگ جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کرفیو لگ جاتا ہے، مسلح لوگ ہوتے ہیں کرفیو لگ جاتا ہے۔ مثلا ہمیں یاد ہے فیڈرل بی ایریا میں تھے، جب کرفیو لگتا تھا تو چند ٹرک گھومتے تھے، مثلا سوراب گوڑ سے لے کے کریم آباد تک، اس پورے علاقے میں کرفیو ہو جاتا تھا، کوئی نہیں نکل پاتا تھا۔ تو اس کو جاننا چاہیے۔ اب حالات اتنے خراب ہوئے کہ جیسے ہی یہ عبید اللہ ابن زیاد پاور میں آیا تو لوگ ڈر گئے، اور کبھی کسی کو بیویاں لے جانے لگیں، کسی کو بیٹیاں لے جانے لگیں، کسی کو بیٹے لے جانے لگے،
اور پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ڈر جاؤ، شام کی فوج بالکل کوفے کے سر پر پہنچ چکی ہے. جھوٹا پروپیگنڈا تھا. اور اسی پروپیگنڈے میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے بنو امیہ کے، اور اسی میں قاضی شرح بھی شامل ہوا اور لوگوں کو نصیحت کے عنوان سے ڈرایا کہ میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ بالکل اس وقت سر کے اوپر جو ہے وہ شام کی فوج آ چکی ہے اور کوفے پہ حملہ کرنے والی ہے. یہ سننا تھا کہ جناب حضرت مسلم تنہا رہ گئے. اجرکم اللہ. اب ایک وقت آیا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے اور اس سے پہلے گرفتار کر لیا گیا جناب حضرت ہانی ابن عروہ کو. پھر ایک وقت آیا کہ جناب ہانی کی شہادت تو حضرت مسلم کے بعد ہوئی. اب ایک وقت آیا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے اور کوفے کے دروازے بند ہو گئے تھے، اور بعض اور مددگار کوفے سے باہر کے باہر ہی رہ گئے تھے کہ جن میں سے ایک تھے جناب حضرت حبیب ابن مظاہر. جناب مختار اور مختلف شخصیات گرفتار ہو گئے تھے. اب ایک وقت آیا کہ جناب طوٰا کے دروازے پہ تھک ہار کے جناب مسلم پہنچے. جناب طوٰا نے دروازہ کھولا. وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں. جب انہیں بیٹھا ہوا دیکھا تو انہوں نے پانی مانگا، انہیں پانی دیا، پھر بھی وہ بیٹھے رہے. تو بزرگ خاتون نے کہا کہ حالات خراب ہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں. تو انہوں نے فرمایا اگر کسی کا گھر نہ ہو تو کہا کہ کیا آپ غریب الوطن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو جناب مسلم سے انہوں نے سوال کیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ حجاز سے. کہا حجاز میں کہاں سے؟ کہا کہ مدینے سے. اب جب مدینے کا ذکر آیا تو خاتون نے کہا اچھا آپ مسلم ابن عقیل ہیں، میرے گھر میں آ جائیں. حضرت مسلم گھر میں آ گئے. اس مومنہ نے ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ دی. یہ وہاں پر ٹھہرے، کچھ کھانے کا سامان دیا. کچھ دیر انہوں نے استراحت فرمائی اور گھبرا کے اٹھے اور گریہ کرنے لگے. خاتون نے سوال کیا گریہ کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ابھی اپنے چچا کو علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے الاجل الاجل، آ جاؤ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ. بس یہ میری آخرت کی ابتدا ہے اور دنیا کی انتہا ہے. اسی دوران گھوڑوں کی آوازیں آنے لگیں. ہر جانب سے اس مومنہ کے گھر کو گھیر لیا گیا. جناب حضرت مسلم گھر سے باہر نکل آئے. کیوں نہ نکلتے؟ انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کے گھر کا بھی ایسے ہی گھیراؤ ہوا تھا. اب وہ کیوں یہ منظر دیکھنا چاہتے کہیں اس بی بی کے گھر کا دروازہ نہ جلے، کہیں ایسا نہ ہو اس بی بی کی بھی شہادت ہو. بیٹا کچھ دیر آیا تھا، اس نے یہ خبر پہنچا دی عبد الرحمن ابن اشعث کو. اب یہ عبد الرحمن ابن اشعث کون ہے؟ تو بتاتے چلیں کہ یہ خلیفہ اول اہل سنت کی بہن کا بیٹا ہے، اور اسی کا بھائی محمد ابن اشعث کی قیادت میں فوج آئی جناب مسلم کا محاصرہ کرنے کے لیے. اب جناب مسلم گھر سے باہر نکلے. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم پر حملے شروع ہوئے. دو بدو تلوار کا مقابلہ نہیں تھا. اکٹھے کچھ لوگ تلواروں سے مقابلہ کر رہے تھے، کچھ آگ پھینک رہے تھے چھتوں پہ سے چڑھ کے، اور کچھ جناب مسلم کا نشانہ لے کر ان پر پتھر مار رہے تھے. شہدائے کربلا میں سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید جتنا سخت حملہ جناب حضرت مسلم پر تھا، اتنا سخت حملہ شاید کسی پہ بھی نہیں تھا سوائے امام حسین کے، کہ ہر جانب سے گھیر کے پتھراؤ بھی ہو رہا تھا، آگ بھی آ رہی تھی اور تلوار سے وار بھی ہو رہے تھے. اسی دوران جناب مسلم نے 40 سے زیادہ افراد کو فنار کیا اور دوبارہ فوج آئی. بعض جگہ بیان ہوا کہ 300 کا دستہ آیا اور جناب مسلم پہ حملے ہونے لگے. اسی دوران ایک شخص نے حملہ کیا کہ جس کا نام تھا بکیر بن حمران، اور جناب حضرت مسلم کے چہرے پہ وار ہوا اور ان کے دندان مبارک بھی ٹوٹے اور ہونٹ اور چہرہ کٹ کے رہ گیا اور خون چہرے سے بہ رہا تھا. اور جناب مسلم ابن عقیل نے اسی بکیر پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کیا. اجرکم اللہ. اب ایسا وقت آیا کہ جناب مسلم کا پورا جسم زخمی، کچھ پتھروں سے زخمی، کچھ آگ سے جھلسا ہوا اور کچھ تلواروں کے وار سے.
اسی دوران حملہ ہوا، جناب حضرت مسلم کو گرا دیا گیا، اور بعض جگہ حملہ ہوا کہ دیوار سے ٹیک لگایا تو پیچھے سے وار ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے جناب حضرت مسلم کو گرایا اور ہاتھوں کو باندھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اور جب دربار میں آئے تو جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے طرفداروں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو جناب حضرت مسلم نے فرمایا میرا امیر تو حسین ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ سلام کرے نہ کرے ہر حال میں مارا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کیونکہ بکیر کے اوپر سخت وار ہوا تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد کا خاص آدمی تھا یہ بکیر، تو اسی کو سونپا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسی کے حوالے یہ کام کیا کہ تم مسلم ابن عقیل کو لے جاؤ دارالامارہ کی بلندی پہ۔ اب دارالامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، تمام شہر کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ جناب مسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں کہ کچھ میرا قرضہ ہے، میرا سامان، میری تلوار اور زرہ بیچ کے ادا کر دینا، اور امام حسین کو خبر دے دینا۔ اور مجھے دفن کر دینا، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا۔ یا جناب مسلم، آپ کی شہادت کے بعد جس طرح سے آپ زمین پہ آئیں گے تو امام حسین بھی زمین پہ آئیں گے، اور اتنے تیر لگے ہوئے ہوں گے کہ امام حسین نہ زین پہ ہوں گے نہ زمین پہ ہوں گے۔ اور جس طرح سے آپ زمین پہ آئیں گے اسی طرح سے جناب عباس بھی زمین پہ آئیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے لیکن عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں گے، لیکن آپ کوفہ میں شہید ہوں گے، آپ کی نگاہیں لوگوں کی جانب ہوں گی، لیکن حسین جب شہید ہوں گے تو ان کی نگاہیں اپنے بہنوں کے خیموں کی جانب ہوں گی۔ آپ کو یہ خطرہ ہوگا کہ آپ کے بعد حسین کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کے بعد حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا، لیکن حسین کو خطرہ تھا اور نگاہیں تھیں کہ میرے بعد میری بہنوں کی چادروں کو چھینا جائے گا اور نیزوں پہ بلند ہوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ کس طرح سے جناب مسلم کی بارگاہ میں پرسہ دیں، کیسے ہم تسلی دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو غم آپ پہ پڑیں گے اس سے کہیں زیادہ غم آپ کے حسین پہ پڑنے والے ہیں، اور نہ فقط حسین پر، علی ابن الحسین پر پڑنے والے ہیں۔ یا جناب حضرت مسلم ابن عقیل، آپ کی بیٹی بھی کربلا میں شہید ہوگی، آپ کے بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن آپ اپنی بہنوں کو بازاروں اور درباروں میں نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین اسی کوفے میں آئے گا، اس عالم میں کہ بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا بس مصائب ختم ہو گئے کہ بکیر بن حمران جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ باندھتا ہے اور چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ یا جناب حضرت مسلم، آپ نے کئی دفعہ پانی مانگا، آپ کو پانی نہ ملا، اور جب پانی ملا تو اس میں آپ کے چہرے کا خون گر گیا اور وہ پانی آپ نے نہ پیا۔ پھر جناب مسلم نے فرمایا کہ خدا کا ارادہ یہی ہے شاید کہ میں پیاسا جاؤں، میں نے آخری پانی پی لیا، اب پانی نہ پیوں گا۔ ہاں، آپ کا مولا حسین اور اس کے بچے بھی 3 دن کے پیاسے جائیں گے۔ آپ نے تو 1 دن پانی نہ پیا، آپ نے تو 1 دن پانی نہ پیا۔ علی اصغر 3 دن کا پیاسا دنیا سے جائے گا، حسین 3 دن کا پیاسا دنیا سے جائے گا، اور سکینہ اور رقیہ اور ختیجہ اور زینب اور ام کلثوم کتنے دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مصائب ختم ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ بلندی پہ جناب مسلم ابن عقیل کو لے جایا
پھیلایا گیا. بکیر بن حمران نے جناب مسلم کے سر پہ وار کیا. رن میں کہ ندا گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب مسلم کا جسم زمین پہ آیا, سر تن سے جدا ہوا, جسم کو گلیوں کوچوں میں پھیلایا گیا, اور مولا حسین کا جسم تو اس عالم میں تھا کہ کربلا میں پھرایا نہ گیا, بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسمار کر دیا گیا. اور زینب کی ندا بلند ہوئی, انت اخی, اے حسین کیا یہ میرا بھائی ہے؟ اے حسین کیا یہ تم ہو کہ جس کا لاشا پامال ہو چکا ہے؟ ماتم حسین.